ہمیں بولنا وہی چاہیے کہ جس سے حوصلے جوان ہوں، مومنین کے حوصلے بڑھیں، کمزوری کی طرف نہ جائیں۔ آج میں گفتگو کرنا چاہوں گا، اور آج کی ہماری تقریر ان تمام مجاہدین اسلام کے نام جنہوں نے اپنے تن من دھن سب کی بازی لگائی صرف رضائے رب ذوالجلال کے لیے، اپنے خالق حقیقی کے قرب پانے کے لیے، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ انہی کے متعلق اقبال نے کیا خوب کہا، آئین جواں مرداں حق کوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ وہ اللہ کے شعر ہیں جن کو لومڑی پن نہیں آتا، وہ 10 کے مجمع میں بھی وہی بولیں گے، 1000 کے مجمع میں بھی وہی بولیں گے۔ اللہ کے کچھ بندے ہیں جن کے متعلق قرآن بھی کہتا ہے، من المؤمنین، اللہ تعالیٰ فرماتا رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کچھ لوگ ہیں ایسے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا۔ وہ کون ہے؟ جنہوں نے اپنی زندگی محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے گزاری اور اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے گزارا۔ عزیزان گرامی، ایک بہت لمبی فہرست ہے، میں ان تمام مجاہدین کو سبقاً نہیں بتا پاؤں گا، اجمالاً ضرور عرض کروں گا۔ سب سے پہلے مجاہدین کے کردار میں جو سب سے سر فہرست نام آتا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے کہ جہاد زندگانی میں روح اگر کسی نے پھونکا ہے تو وہ میرے رسول پاک نے۔ صحابہ کے دلوں کے اندر قوت ایمانی پیدا کی ہے اور انہیں جوش و ولولہ اور جذبہ عطا کیا ہے، تو یہ رسول پاک کی نظروں کا اثر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہنے والے یہ وہ صحابہ، بظاہر اسباب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھے، مال و دولت کی شدت سے کمی تھی، بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کھجوریں تک نہیں رہ گئی ہیں، ایک کھجور ہے اسی کھجور پر 10 لوگ گزارا کر رہے ہیں۔ ایسے حالات بھی آئے، رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان صحابہ کو مجاہدین کی سب سے اعلیٰ فہرست میں ہم شامل کریں، شمار کیے جائیں تو بالکل یہ کوئی بھی بعید از قیاس نہیں ہے اور نہ ہی مبالغہ آرائی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، جن کے ہر ادا کو آج قوم مسلم کو چاہیے کہ وہ آئیڈیل بنائے اور اپنی زندگی کا نمونہ حمل بنائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان صحابہ کی جو تربیت ہوئی ہے، آپ تصور کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ جو اپنے گھر بار چھوڑ آئے ہیں، جن کے پاس مالی اور معاشی اعتبار سے بہت زیادہ تنگ دستیاں ہیں، لیکن جب وہ جنگ میں اڑ جاتے تھے، اللہ اکبر، انہی کے متعلق کہا، یہی وہ صحابہ تھے جن کے متعلق اقبال یوں کہتا ہے، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ یہ وہ جماعت تھی جن کا یہ نعرہ تھا، تجھ سے سرکش ہوا کر کوئی تو بگڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے، توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ یہ ان کا خوف نہیں تھا، مختصر سے ضرور تھے، طاقت اور اسباب میں کم تو ضرور تھے، لیکن ایمان کا جو ولولہ ان کے اندر تھا، دنیا کی کسی قوم کے اندر وہ نہیں پایا گیا، کسی قوم کے اندر نہیں پایا گیا۔ سلام ان مجاہدین کی تربتوں پر، قیامت تک مولا ان کی قبروں پر رحمت و انوار کی بارشیں فرمائے۔ عزیزان گرامی، رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیمیا اثر نظروں نے انہیں جس پائے کا بنایا تھا، سچ کہا شاعر نے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے کہ مردوں کو مسیحا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیمیا اثر نگاہ تھی کہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بہت ساری خصوصیات کا حامل بنایا۔ وہ لوگ جو مدینے میں یا مکے میں پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ جاتے تھے، 120 سال تک کے ان کی جنگیں ہوتی تھی،
بڑے ان کے اندر برائیاں پائی گئی ہیں. عرب کے معاشرے میں سنتے رہتے ہیں آپ تاریخ، لیکن وہ انقلاب کیسا تھا جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صحابہ کے درمیان پیش کیا، اور اس جماعت کو ایسا تیار کیا کہ ان کا مثل اور ان کا مثیل آج تک کوئی نظر نہیں آتا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان میں جو مجاہدین صحابہ ہیں، ان میں سے مختصر چند صحابہ کی سیرت لیتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں. اسلام کیسے پھیلا ہے، اسلام کیسے پھیلا ہے. آج یہاں مسجد میں بیٹھ کر کے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں پھولوں کی سیج پر سج کر ہمارے گھر میں آ گیا ہے، ہم باپ سے مسلمان ہیں، ماں سے مسلمان ہیں. اور اب تو لوگوں کو، ہمارے بچوں کو ایسا بھی لگتا ہوگا کہ بڑے کا گوشت کھانے والا مسلمان ہوتا ہے. آسان کام تو ہے. میرے عزیزو، اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے جن مجاہدین نے اپنے مجاہدانہ کارنامے نمایاں انجام دیے، ان کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے، طویل فہرست ہے. آج جو تم سکون کے ساتھ مسجدوں میں نمازیں ادا کر پاتے ہو، یا پھر تمہارے گھروں میں آج دین اسلام کی جو بہاریں ہیں، ان کے پیچھے قربانیوں کی ایک لمبی قطار ہے، قربانیوں کی ایک بہت لمبی فہرست ہے. رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ صحابہ جن کی زندگیوں کو دیکھے مشقتوں کا سامنا، مصیبتوں کا سامنا جو کرنا پڑا، یہ کربلا کے بیانات میں ہونا ضرور چاہیے. جہاں ہم حسین اعظم کے مجاہدانہ کردار کو بیان کرتے ہیں، ساتھ ہی رسول پاک کے دیگر جانثار صحابہ کی جہاد کو بھی ہم بیان کرتے ہیں، ان کے مجاہدانہ کردار کو بھی ہم بیان کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے عزیزو، صحابہ کرام اور اہل بیت ہمارے لیے دونوں ہی عظمت کے حامل ہیں، اور ان دونوں کے ساتھ ہی ہم جنت کے طلبگار ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ چند صحابہ جن کے کردار کی متعلق میں عرض کر رہا ہوں. اے نوجوانوں، وہ معاشرہ کیسا تھا جس میں باپ اور بیٹا اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ کل بدر میں مجھے جانا ہے کہ تم کو جانا ہے. کوئی کھیل کے گراؤنڈ میں نہیں جا رہے تھے، بدر کے میدان میں، مدینے سے 160 کلومیٹر کی دوری ہے. باپ اور بیٹا رات کے وقت گھر میں لڑائی کر رہے ہیں اس بارے میں. بیٹا کہتا ہے نہیں میں رسول پاک کے ساتھ جاؤں گا. باپ کہتا ہے نہیں میری عمر زیادہ ہے، میں رسول پاک کے ساتھ جاؤں گا. بیٹا کہتا ہے آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، جوانوں کی وہاں ضرورت ہے. ان دونوں کی تکرار ہوتی رہی، یہاں تک کہ دونوں نے قرآن اندازی کی. چٹھی ڈالی جائے، جس کا نام نکلے وہ جائے حضور کے ساتھ. عزیزان گرامی، قرآن اندازی کی گئی. ایک بار جب چٹھی ڈالی گئی تو اس جوان کا نام آیا، دوسری بار ڈالی گئی پھر اس کا نام آیا، تیسری بار ڈالی گئی پھر اس کا نام آیا. تو پھر جو بوڑھے تھے، باپ تھے، وہ جھلا کر کے کہتے ہیں یہ قرآن اندازی صحیح نہیں ہو رہی ہے، چلو حضور پاک کے پاس جا کر کے ہم کہہ لیں گے. انہوں نے یہ سوچا کہ میں نبی کونین کو منا لوں گا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا آقا کل آپ جو جا رہے ہیں، بیٹے اور میرے درمیان یہ تکرار چل رہی ہے. بیٹے نے کہا آقا ہم نے گھر میں قرآن اندازی بھی کی، ابا اس قرآن کو مانتے نہیں ہیں، اس قرآن اندازی کو نہیں تسلیم کر رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ فیصلہ فرما دیں. میرے آقا نے دونوں کے جذبے کو دیکھا، جوان بھی جذبے میں کم نہیں ہے، بوڑھا بھی جذبے میں کم نہیں ہے. یہی ہے آئین جوان مردی، حق گوئی وہ بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی. ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو بہانہ ڈھونڈ رہا ہو کہ میں گھر میں بیٹھ جاؤں تو چلا جائے، بلکہ وہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ہم میں سے آگے بڑھ کر کے حضور پاک کا دفاع کر سکے، پہرا دے سکے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں میں دیکھ کر کے پھر جو بزرگ تھے، صحابی تھے، ان سے کہا آپ گھر پر رہیں، گھر پر رہنے کی اگر ضرورت ہے تو آپ اپنے جوان بیٹے کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. میرے آقا کا یہ فیصلہ آنا تھا. اس کے بعد تو پھر کسی کو پر مارنے کی بھی جسارت نہیں ہوتی. لیکن جانتے ہیں وہ منظر کیسا ہے جب وہ بوڑھے صحابی دھاڑے مار کر روتے ہوئے گھر واپس آئے. کہا اے کاش یہ بوڑھاپا نہ ہوتا تو مجھے رسول پاک کے ساتھ جانا میسر ہوتا. اے میرے عزیزو، یہاں لوگ ہیلے بہانے کرتے ہیں اور بہت سارے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کوئی عذر تو آ جائے، مجھے باہر نکلنا نہ پڑے، مجھے حضور پاک کی بارگاہ میں دفاع کرنے کے کام میں چھٹی مل جائے.
جیسے لوگ کہتے ہیں نہیں مولانا ابھی یہ حالات ہیں، میری وہ نوکری ہے فلاں، میری وہ حالات ہیں، فلاں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، بولیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ ایک صاحب ہم سے کہنے لگے پارٹی ہائی کمان ہمیں نکال دے گی۔ اللہ اکبر، تمہیں یہ اس بات کا خوف تو ہے کہ پارٹی ہائی کمان تمہیں لیڈرشپ سے نکال دے گی؟ اگر تم رسول پاک کی حفاظت کے لیے باہر آئے، شرم کرو، شرم سے ڈوب مرو، جس دن تمہیں ہائی کمان تاجدار مدینہ سے نکالنے کی بات آئے گی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم جس کو ہائی کمان کہتے ہو سکتا ہے کوئی ساڑی دھوتی والے ہوں، الحمدللہ ہمارے ہائی کمان تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہاں نظر رکھتے ہیں، وہ اگر راضی ہے تو الحمدللہ ہماری زندگی کا وصول ہو گیا۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی ہے۔